أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے رنج سے دوچار کرنے کے بعد تم پر راحت یعنی اونگ نازل فرمائی جو تمہارے ایک گروہ پر چھائی جا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جن کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت جاہلانہ خیالات قائم کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کچھ اختیار ہے۔ آپ فرما دیجئے سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، یا اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر ہی رہتے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کو آزماتے ہیں، نیز جو خیالات تمہارے دلوں میں ہیں انہیں پاک صاف کر دے، اور اللہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو جنہیں شہید ہونا تھا وہ شہید ہو چکے، اور جنہیں تمہاری جماعت سے ہٹنا تھا وہ بھی ہٹ چکے ہیں۔ اب میدان جنگ کے اندر جو خالص مخلص مسلمان باقی رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک غنودگی سی طاری فرما دی، ایک سکینہ نازل فرمایا جس سے مخلص مسلمان کھڑے کھڑے اونگنے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار چھوٹ گئی، اور اس غنودگی اور سکینے کا نزول عین اس وقت ہوتا ہے جب صحابہ کرام کے اندر نظم و ضبط باقی نہیں تھا، انتشار آ گیا تھا، خوف و ہراس کا ماحول پیدا تھا، اضطراب اور تشویش کی کیفیت تھی۔ اس موقع پر غنودگی آئی، سکینے کا نزول ہوا، اور اس غنودگی اور سکینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام جو جنگ سے تھک چکے ہیں، اس غنودگی اور سکینے کی وجہ سے ان کے بدن کی تھکان دور ہو جائے، اور بدن کے اندر پھرتی اور چستی پیدا ہو جائے، اور دوبارہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی کہ جب غنودگی اور وہ اونگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام حضور کے ارد گرد جمع ہوئے، اور اس کے بعد پھر معرکہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اسی میدان جنگ کے اندر تمہارے درمیان ایک جماعت وہ تھی جو منافقین کی تھی، جنہیں یہ اونگ یا نیند نہیں آئی، اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، ہماری جان کیسے محفوظ اور مامون ہو، انہیں اس بات کی فکر تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی کیفیت کے اندر نیند کہاں آنے والی تھی، اور یہ منافقین کی جماعت بجائے لشکر اسلام کی فکر کرنے کے، اللہ اور اس کے رسول کی فکر کرنے کے، یہ شکوہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اختیارات یہ اللہ اپنے قبضے رکھا ہے، کسی بندے کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل چور تو ان کا دل تھا، ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے۔
اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ لان تان کرنے لگے کہ دیکھو اگر تم لوگ ہماری بات مان لیتے تو آج اتنے سارے ہمارے ساتھی شہید اور قتل نہیں ہوتے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ یعنی مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کی جو بات تھی تم لوگوں نے وہ بات نہیں مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے اتنے سارے ساتھی مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر یہ لوگ اپنے گھر یعنی مدینے میں رہ کر ہی جنگ کرتے اور انہیں موت وہاں مقدر ہوتی تو کیا موت ان کے گھر میں نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی موت جس جگہ مقدر ہوتی ہے موت اس انسان کو اس جگہ کھینچ کر لے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتلا اور آزمائش جو تمہارے اوپر آئی ہے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اور مقصد یہ تھا کہ تمہارے دلوں کا امتحان لیا جائے کہ آخر کس کے دل کے اندر ایمان کا پودا لگا ہے اور کس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ اس طرح مسلمان منافقین کو پہچان لے اور آئندہ ان منافقین سے ہوشیار رہے۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر کیا بھید چھپا ہوا ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے، اللہ ان بھیدوں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔